بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اہدنا، اس کے اندر ہدایت کا ذکر ہے، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ ابن عاشور رحمہ اللہ تعالی عنہ اپنی تفسیر کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ ہدایت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہدایت الارشاد اور دوسرے نمبر پہ ہدایت التوفیق اور تیسرے نمبر پہ ہے ہدایت الاستمرار۔ ہدایت الارشاد راہ دکھانا اور ہدایت توفیق ہدایت کی توفیق دینا، رائے حق پہ چلا دینا، اور ہدایت الاستمرار یہ ثابت قدمی کی دعا ہوتی ہے۔ اور ہماری جماعت کے پیر و مرشد رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے تھے کہ ہدایت جو ہے نا، اس کے 4 درجات ہیں۔ سب سے پہلے انابت، بندے کے اندر رجوع کا مادہ ہو، ضدی نہ ہو، کیونکہ ضدی کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ رجوع کا مادہ ہے اس بات کا متمنی ہے کہ جو بات حق مل جائے گا میں اس کو قبول کر لوں گا، ادھر ادھر نگاہیں مت ڈالے، یا اکثریت کو نہیں دیکھنا بلکہ دلائل کو دیکھنا ہے، سمجھے نا۔ سب سے پہلی چیز انابت ہے۔ جو انابت کا مادہ رکھتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن مقدس میں ہے یہدی الیہ من اناب، یہدی الیہ من ینیب، جو انابت رکھتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ انابت دوسرے درجے میں کیا ہے؟ ہدایت۔ پھر ہدایت حاصل کرنے کے بعد بندہ رائے حق پہ ڈٹ جاتا ہے۔ مسائل کا سامنا، پریشانیوں کا سامنا، لوگوں کے طعن و تشنیع، لوگوں کی مخالفت، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ جس بات کو حق سمجھا اس پہ ڈٹ گیا، نہ برادری کی پرواہ ہے، نہ اہل علاقہ کے مخالفت کو سامنے رکھتا ہے۔ جو مرضی ہے کر لو، میں حق کو نہیں چھوڑ سکتا، نہ توحید کو چھوڑ سکتا ہوں، نہ پیغمبر کی سنت کو چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ استقامت ہے، سمجھے نا۔ اب دیکھیں جو بندہ استقامت اختیار کر لیتا ہے اس کے بارے قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک جن لوگوں نے دل سے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ، ہمارا متصرف اور کارساز، ثم استقاموا،
رب کی ربوبیت کو مانا، ہدایت مل گئی۔ ثم استقاموا، پھر حق پہ ڈٹ گئے، مخالفت کی پرواہ نہیں۔ لا یخافون لومۃ لائم، لوگ کیا کہیں گے، بڑے بڑے بندے ہیں وہ ڈرتے، لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ کیا کہیں گے، یہ کوئی سمجھداری کی بات ہے؟ مرنا ہے، کوئی جماعت، کوئی برادری، کوئی دوست ساتھ نہیں ہوں گے، خود کو جواب دینا پڑے گا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، اللہ کے فرشتے اترتے رہتے ہیں، اور بالخصوص جب موت کا وقت آتا ہے اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، خوش ہو جاؤ، جس جنت کا وعدہ دیا گیا آج وہ جنت آپ کی انتظار میں۔ دیکھیں یہ مقام کس بندے کو حاصل ہوتا ہے؟ جو استقامت اختیار کرتا ہے، جو کبھی ادھر کبھی ادھر ڈاواڈول، یہ بندہ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں اللہ کے ہاں، حق پہ ڈٹ جانا۔ سیدنا بلال کو کتنی مار پڑی، سنتے رہتے ہو۔ اب اگر میں وہ واقعہ بیان کروں تو اس کے لیے تو پھر بڑا وقت چاہیے جی، بڑا مارا، بڑا پیٹا، لیکن سیدنا بلال نے فرمایا الاحد الاحد، اس اکیلے رب کی وحدانیت کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ، پھر اللہ نے مقام کتنی عظیم عطا کیا۔ آپ علیہ السلام معراج والی رات آپ علیہ السلام نے آگے چلنے کی آواز سنی، پوچھا یہ کس کے چلنے کی آواز ہے؟ حالانکہ سیدنا بلال تو زمین پہ چل رہی ہے، فرمایا یہ سیدنا بلال کے چلنے کی آواز ہے۔ استقامت جی، بندہ جتنی دین کی خاطر مار کھاتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اتنی اللہ مقام بھی زیادہ عطا کرتا ہے، وہ تو بڑا قدردان ہے۔ انابت، ہدایت، استقامت، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ رابط القلب، پھر اللہ دل کو مضبوط کر دیتا ہے۔ جو حق پہ ڈٹ جاتا ہے نا، اللہ اس طرح دل کو مضبوط کرتا ہے، پورے اہل علاقہ مخالفت پہ تل جائیں، وہ کہتا ہے جو مرضی ہے کر لو، میں تمہاری بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس بات کو اللہ نے سورۃ کہف میں اس طرح بیان کیا۔ پہلے میں نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت پڑھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ اب سورہ کہف دیکھیں، انہم فدیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ چند نوجوان، فدیۃ کا معنی کیا ہے؟ چند نوجوان، آمنوا بربہم، اپنے رب پہ ایمان لے آئے۔ دیکھیں یہ دوسرا درجہ ہے، انابت تھی تو ایمان لے آئے، سمجھے نا؟ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ اور بات کی کیفیت کیا بنی؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا۔ ظالم بادشاہ نے بلوایا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا عقیدہ ہم سے مختلف ہے، تم کہتی ہو کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، سور و پکار کے لائق نہیں۔ بتاؤ، انہوں نے کہا
سن لے، بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کے کہنے لگے لن ندعو من دونہ الہا، اللہ کے سوا کسی اور کی پکار ہرگز نہیں کریں گے۔ اس دور کا کلمہ گو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، پھر کہتا ہے یا رسول مدد۔ ایک طرف لا الہ الا اللہ، دوسری طرف یا علی مدد۔ سورہ پکار کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات۔ ہاں باقی سب پیغمبر ولی سب محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، سب محتاج۔ سور و پکار کو سننے والا، مشکل کشائی کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں پہ گھیرا لگا دی، مضبوط کر دیا۔ دیکھیں نا یہاں 3 درجے آ گئے، سمجھے؟ ایمان لانا، پھر اس کے بعد زدناہم ہدی، ہدایت میں اضافہ، استقامت، پھر اللہ نے ان کے دلوں کو کیا کر دیا؟ مضبوط کر دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پہ چلائی رکھ۔ سمجھے نا؟ مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی ان کے عظیم شاگرد، عظیم استاد کے عظیم شاگرد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی عنہ تفسیر جواہر القرآن کے اندر، کیونکہ جو کچھ استاد سے پڑھا اس کے اندر نقل کیا، سمجھے نا؟ اب دیکھیں ذرا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں، تو ہدایت پر تو آ گیا۔ اب اہدنا الصراط المستقیم کے اندر بندہ استقامت کی دعا کرتا ہے، سمجھے نا؟ اور ابن عاشور رحمہ اللہ تعالی عنہ اپنی تفسیر التحریر والتنویر کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ تینوں قسم کی ہدایت، تینوں قسم پہلے بتا چکا ہوں۔ اللہ سیدھی راہ دکھا۔ نمبر 2 اہدنا، اے اللہ اہدنا، سبحان اللہ، ہمیں پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اہدنا، سیدھی راہ پہ پھر چلا۔ اہدنا، اے اللہ پھر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ بندہ جب یہ آیت پڑھے، قرآن نماز کے اندر سورت یہ پڑھتے رہتے ہو تو اس بات کو سامنے رکھ کر، کیوں ہدایت کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے، بات کو سمجھ نہیں ہے؟ ہدایت کی ضرورت ہر وقت ہوتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سورۃ الشعراء کھول کے دیکھو، الذی خلقنی فہو یہدین، اس اللہ نے مجھے پیدا کیا اور وہ اللہ میری رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ ہر وقت رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، سمجھے نا؟ ہاں مختلف شعبے زندگی کے اندر مختلف مراحل آتی ہیں، ہر وقت اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اہدنا، اب الصراط المستقیم کو ذرا سمجھے۔ لیکن اہدنا دیکھیں، ایک ہے راہ کا دکھلانا، اب اللہ والے وہ کیا کرتی ہیں؟ راہ بتاتے ہیں، لیکن رائے حق پہ چلاتا کون ہے؟ سورۃ القصص، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، قرآن کے حوالے سے سورۃ القصص، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے پیغمبر جس کے بارے آپ خواہش کریں، پسند فرمائیں، اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ کی مرضی جس کو ہدایت دے۔ اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کے لائق ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ قرآن ہے، قرآن۔ اگر پیغمبروں کی مرضی چلتی ہوتی تو کنعان کافر ہو کے برباد، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے،
ابراہیم علیہ السلام کا باپ شرک کے حال میں نہ مرتا. یہ سب کچھ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ تو کہتی ہیں جی بزرگوں نے دائیں جانب سلام پھیرا تو مسلمان بھی ہو گئے، حافظ قرآن بھی بن گئے، بائیں جانب سلام پھیرا تو مسلمان بھی ہو گئے اور وہ لوگ ناظرہ بھی پڑھ گئے قرآن. پتہ نہیں کیسی کیسی بے ڈھنگی باتیں کرتی ہیں. اور لوگ کہتی ہیں اور اگر کہو نا کہ غلط بات ہے، کہتی ہیں یہ کرامات کے منکر ہیں. بھی کرامت برحق ہے لیکن کرامت کے لیے پختہ دلیل ہونی چاہیے. ہاں فلاں نے لکھا، فلاں نے سنا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح بات نہیں. آپ آگے چلیں. الصراط المستقیم، سیدھی راہ. وہ کون سی سیدھی راہ ہے؟ لیکن مفسرین فرماتے ہیں یہی سیدھی راہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ صرف تیری عبادت کرتی ہے اور تو جی سے مدد مانگتی ہے. اللہ دعا کر رہے ہیں اس سیدھی راہ پہ چلائی رکھ کہ ہر قسم کی عبادت صرف تیری کرتے رہیں. قولی عبادت کے لائق، بدنی عبادت کے لائق، مالی عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے نا. اور تو جی سے مدد مانگتی ہے. اور یہ کہنا آگے سے نہیں یا رسول اللہ، جی اللہ کے رسول میری مدد کرے، یا رسول اللہ مدد. قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ نماز میں پڑھتی ہوں، اللہ صرف تو جی سے مدد مانگتی ہے، پھر اس سے ہٹ جاتی ہے. الحمدللہ گزشتہ درس قرآن میں اس کی وضاحت ہو چکی ہے. استعانت کی قسمیں میں نے بیان کی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. الصراط المستقیم، ایک اور حوالے سے الصراط المستقیم کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ فرماتی ہیں ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، صرف اسی کی عبادت کرتے رہنا. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے. ایک قرآن کے حوالے سے قرآن کی تفسیر قرآن سے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اب اس کی تفسیر قرآن سے سورۃ النساء. من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے یہ بندے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. اور اللہ نے انعام جن لوگوں پہ کیا وہ 4 قسم کی ہستیاں ہیں. النبیین انبیاء، الصدیقین صدیقین، الشہداء اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والے، والصالحین یہ نیکوکار لوگ ہیں. ان پر اللہ نے کیا کیا ہے؟ انعام کیا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک معنی تو یہ کیا جاتا ہے ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن پر تیرا غضب اور جو کون ہے گمراہ. لیکن نہ اس طرح معنی کرتی ہیں راستہ ان لوگوں کا جن پر تم نے انعام کیا اور جن پر غضب بھی نہیں کیا گیا اور نہ وہ کیا ہیں گمراہ. اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ جب یہ بات بیان ہو گئی کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے کیا کیا انعام، اب پھر اس کے بعد یہ کہنا غیر المغضوب علیہم جن پر غضب نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں، اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے انعام تو اللہ نے ہر ایک پہ کیا ہے. پتہ نہیں بات سمجھی ہے آپ نے؟
کسی پہ بڑا انعام، کسی پہ چھوٹا انعام، ہر بندے پہ اللہ نے انعام کیا ہے کہ نہیں؟ کسی پہ دینی انعام، کسی پہ دنیاوی انعام، کسی کو صحت دے کر انعام، کسی کو نعمت دے کر انعام تو سب پہ کیا، لیکن انعام تعلیم وہ لوگ جن پہ انعام کیا جن پر نہ غضب اور نہ جو گمراہ بلکہ رائے حق پہ چلنے والے ہیں۔ اور المغضوب کون ہے؟ قرآن کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ المغضوب یہودی ہے۔ کون؟ اور الضالین کون ہے؟ یہ نصرانی ہے، عیسائی۔ یہودیوں کے اندر کیا بیماری تھی؟ یہودی جانتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ تو سمجھنا بات کو، بڑی نکتے کی بات ہے، یہودی جانتے تھے پر عمل نہیں کرتے تھے۔ سمجھے نا، ان کو پتا تھا یہ بات حق ہے لیکن اس پہ عمل، اس لیے اللہ نے پھر ان پہ غضب کیا، وباؤ بغضب، اللہ نے ان پہ کیا کیا؟ غضب کیا۔ اب صرف یہودی مغضوب نہیں، جو بندہ یہودیوں والی عادتیں اپنائے گا ان پر بھی اللہ کا غضب ہوگا۔ اس دور کے وہ لوگ جو سمجھتی ہیں یہ بات حق ہے لیکن اس کے باوجود حق کا ساتھ نہیں دیتے، برادری کا خیال کرتی ہیں، اہل علاقہ کا خیال کرتے، پتہ تو ہے یہ کیا ہے، یہ توحید ہے، یہ سنت ہے، بات سمجھتے ہیں لیکن بات کھول کے نہ بیان کرتی ہیں، نہ حق والوں کے ساتھ چلتی ہیں۔ المغضوب یہ وہ لوگ ہیں ان پہ اللہ کا غضب ہے۔ اور نصرانی والضالین یہ اچھے کام کرتے تھے لیکن بلا علم، جہالت کے ساتھ۔ تو پتہ چلا کہ بندہ عمل کرے، پہلے دیکھے یہ عمل سنت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ بلا تحقیق عمل انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ جیسے ہوتی ہیں صوفی صاحبان جی، اپنی مرضی سے باتیں کر رہی ہیں، اپنی مرضی سے ریاضتیں کر رہی ہیں، اپنی مرضی سے مشقتیں اٹھا رہی ہیں، اپنی مرضی کے چیلے بنا دیے، اپنی مرضی سے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتی ہیں جبکہ شرعی طور پہ کوئی حکم نہیں۔ تو ایسی عبادت کا کیا فائدہ؟ بلکہ عبادت جب بھی کی جائے پہلے تحقیق کرو، اگر عبادت سنت کے مطابق ہوگی ٹھیک، ورنہ ایسا صوفی صاحب الضالین یہ گمراہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ہاں، تو بات سمجھیں۔ اب اگر غضب سے بچنا ہے، یہ آخری نقطہ توجہ فرمائیں، اگر غضب سے بچنا ہے تو جو بات حق سمجھیں پھر اس پہ عمل کریں۔ اگر غضب سے بچنا ہے، جو بات حق ہے اس پہ کیا کریں؟ عمل۔ بندہ سمجھ نہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ بات کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان باتوں میں ہم پڑھتے نہیں، آخر علاقے کے حالات ہم خود جانتے ہیں، ان پہ اللہ کا کیا ہے؟ غضب ہے۔ اور گمراہی سے بچنے کے لیے جو بھی عمل کریں پہلے تحقیق کریں کیا یہ عمل شریعت کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ سورۃ فاتحہ ہوئی نا، پھر اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ سنت طریقہ آمین۔ سمجھے نا؟ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ یہ جو ہم نے دعا کی ہے اس کو کیا کر قبول فرما۔ آمین کہنے میں اختلاف نہیں ہے، سمجھے نا؟ ہم کہتے ہیں آہستہ کہو، اور ہم یہ کیوں کہتی ہیں؟ قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو عاجزی اور آہستہ کر کے پکارو۔ آخر دعوانا